اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس تو یہ جرح مبارک میں آج ہم پڑھ رہے ہیں پانچواں کہنا قال سید الطباطبائی الیزدی سید طباطبائی یزدی نے کیا کہا من الشروط ان لا يكون على المحل حائل کہ نماز کے صحیح ہونے کے شرائط وضو کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ہیں کہ وضو میں کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے. مثلا ہاتھوں کو دھلنا ہے تو ہاتھ میں کوئی ایسی چیز مانع نہ بنے جو پانی کو پہنچنے دل تک میں کیا ہو، رکاوٹ ہو، ہے نا. یعنی چہرے پہ کوئی چیز لگی ہو، اسی لیے نیل پالش کی صورت میں، لپسٹک کی صورت میں، کسی کریم کی صورت میں وضو صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اللہ یکون علی المحل حائل، اعضائے وضو پر کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے. یمنع وصول الماء الی البشرہ، صحیح ہے، جو کھال تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہو. یمنع وصول الماء، جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنے، الی البشرۃ، کھال تک. ذالک لعدم تحقق غسل الارض ومع الحائل، اس لیے کہ حائل کے ہوتے ہوئے اس حصے کا دھلنا صادق نہیں آئے گا. ذالک لعدم تحقق غسل العظم، صحیح ہے، اس لیے کہ اس عظم کا دھلنا متحقق نہیں ہوگا مع الحائل، حائل کے ہوتے ہوئے. السادس قال من الشروط، شروط میں سے ہے مباشرت افعال الوضوء حال الاختیار، کہ حالت اختیار میں وضو کے افعال کو انسان خود انجام دے. فلو باشرها الغير او اعانه في الغسل او المسح بطل. فلو باشرها، اگر کوئی ڈائریکٹ الغیر، کوئی دوسرا انجام دے، او اعانه في الغسل، یا غسل یا دھلنے میں کوئی اور مدد کرے، یا مسح میں، بطلا، تو وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ذلك لأن الأصل في امتثال الأمر أن يكون مباشرة، صحیح ہے، اس لیے کہ کام کو انجام دینے میں اصل یہ ہے کہ وہ خود انجام دے. وہ خود انجام دے. والنیابت تحتاج الى الدلیل الخاص، نیابت کے لیے ایک خاص دلیل کی ضرورت ہے. وقال سید الطباطبائی الحکیم، سید طباطبائی الحکیم نے کہا ان الامر یکون کذالک للاجماع على عدم جواز التولیۃ فی الوضوء، کہا بالکل امر ایسا ہی ہے، یعنی کوئی دوسرا اسے فعل کو انجام نہیں دے سکتا، للاجماع على عدم جواز التولیہ، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے
کہ تولیہ وضو میں جائز نہیں ہے، یعنی کسی کو ولی بنانا وضو میں جائز نہیں ہے۔ السابع قال سید الطباطبائی الیزدی، کیا کہا مولانا انہوں نے؟ من الشروط ان لا یکون مانع من استعمال الماء، کہ پانی کے استعمال میں کوئی چیز مانع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا من مرض او خوف عطش او غیر ذلك، کوئی بیماری یا پیاس کا خوف یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز۔ مثال کے طور پر پانی آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، جلد میں ایسی کوئی بیماری ہے کہ پانی نقصان ہے، تو اس وقت وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یا پانی اتنا ہی ہے کہ یا تو آپ وضو کر لیں یا اسے پی کر اپنی جان بچا لیں، اس وقت اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا مولانا وَمِنَ الشُّرُوطِ، نماز وضو کے صحیح ہونے میں شرطوں میں سے ہے اللہ یکون مانع من استعمال الماء، پانی کے استعمال میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، من مرض او خوف عطش، بیماری یا پیاس کا خوف، او غیر ذلك، یا اس کے علاوہ کچھ اور۔ ذلك لعدم مشروعیت الوضوء مع المانع، اس لیے کہ مانع کے ہوتے ہوئے وضو کا انجام دینا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ علی اساسی قاعدت نفی الضرر، صحیح ہے، اس بنیاد پر کہ ضرر کا دور کرنا کیا ہے مولانا؟ واجب ہے یا نہیں واجب؟ الثامن مولانا قال من الشروط هناك، کہا شرط میں سے ہے ان یکون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، کہ وقت اتنا وسیع ہو کہ انسان نماز اور وضو کر سکے۔ وَإِلَّا وَجَبَ التَّيَمُّمُ، ورنہ تو کیا ہے؟ تیمم واجب ہے۔ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُبَرِّرِ الشَّرْعِي لِلْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ الْمُضَيِّقِ، صحیح ہے، اس لیے کہ تنگ وقت میں وضو کا کرنا کوئی مبرر نہیں رکھتا، کہ وقت اگر کم ہے تو کیا کرے گا انسان؟ تیمم کرے لگے، وضو کرے۔ فَإِذَا أَتَى بِهِ إِنَّ ذَاكَ يُصْبِحُ بَاطِلًا، اگر اس کے باوجود وہ وضو کو انجام دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جس میں آپ کیا کر سکیں؟ وضو یا غسل کر سکیں اور نماز پڑھ لیں۔ صحیح، اتنا ہی وقت ہے کہ یا تو نماز پڑھی جاتی ہے وہ، یا وضو کیا جاتا ہے، جا سکتا ہے۔ آپ نے نماز غسل کیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ قضا ہو گیا، تو آپ کا غسل کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ التاسع من الشروط ان يكون ظرف الماء ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا، ان يكون ظرف الماء، کہ پانی کا برتن ہو، ومكان الوضوء، وضو کی جگہ ہو، وَمَصَبُّ مَائِهِ، اور جہاں وضو کا پانی گر رہا ہے وہ جگہ ہو مباح۔ کون کون سی جگہ مولانا؟ پانی کا برتن جہاں بیٹھ کے وضو کر رہا ہے، اور جہاں وضو کا پانی گر رہا ہے،
یہ تینوں جگہیں کیا ہونی چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے. فلا يصح لو كان واحدا منها غصبان، تو صحیح نہیں ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ غصبی ہو. یا تو برتن غصبی ہو، یا جگہ غصبی ہو، یا جہاں پانی گر رہا ہے وہ جگہ غصبی ہو، تو اس صورت میں وضو صحیح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا مولانا؟ وجہ کیا ہے؟ للتصرف فی مال الغیر. صحیح ہے، اس لیے کہ وہ غیر کے مال میں تصرف شمار ہوگا جو جائز نہیں ہے. فیکون الوضوء باطلا، پھر وضو کیا ہو جائے گا مولانا؟ باطل ہو جائے گا. العاشر دیکھیے مولانا، قال من الشروط، شروط میں سے ہے اللہ یکون ظرف ماء الوضوء من اوان الذهب والفضة، کہ پانی کا برتن نہ ہو سونے اور چاندی کے برتنوں میں سے. پانی کا برتن نہ ہو سونے اور چاندی کے برتنوں میں سے. وَإِلَّا بَطُلَ، ورنہ تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ آپ کے پاس راغب کے پاس خوب پیسہ ہے، راغب نے کیا کیا؟ سونے یا چاندی کا برتن لے آئے کہ ہم تو اسی سے وضو کریں گے. وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل. لحرمت استعمال تلک الاوانی بلا خلاف، اس لیے کہ ان برتنوں کا استعمال یعنی سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال بنا کسی اعتراض کے حرام ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. صحیح ہے. اور رہی بات تحقیق کی، اس کو انشاءاللہ کر لیا جائے کہ لے لیا جائے. دیکھ لیں تھوڑا سا یہ والی لائن تو دیکھ لیں، 3 لائن یہ پیراگراف. کیا ان التصرف فی الظروف المغصوبہ وامان الذهب والفضة منہی عنہ بلا خلاف بین المسلمین. تحقیق یہ ہے کہ غصبی برتنوں کا استعمال وَأَوَانِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال منہی عنہ بلا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اس کا استعمال منہی ہے، منع کیا گیا ہے. فَإِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالتَّوَضِّ، اگر کوئی اس کا استعمال کرے وضو میں، یصبح الوضوء منہیا عنہ، تو وضو ہو جائے گا ان چیزوں میں سے جسے کیا کیا گیا ہو؟ روکا گیا ہو. والنہی فی العبادت یوجب الفساد، اور عبادت میں جب کسی چیز سے روکا جائے تو وہ کس کا سبب بنتا ہے؟ فساد کا سبب بنتا ہے. یعنی اس عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے. لأن النہی شرعا غیر صالح، اس لیے کہ نہیں شرعی طور پر صحیح نہیں ہے. لأن یقع مطلوبا للشارع، کہ نہیں اس کے ذریعے ہم ایسی چیز کو انجام دیں جو شارع کو کیا ہو؟ مطلوب ہو. صحیح نا؟ جس سے اس شارع نے منع کیا ہے وہی چیز استعمال کر کے ہم شارع کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر ہم سے وضو اور غسل اگر ہم سونے اور چاندی کے یا غصبی برتن میں کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.